ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. ہماری جو گفتگو کی سیریز چل رہی ہے وہ علامات قیامت و دور فتن، اور ہم ابھی ابتدائی دور کی ہی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار حالات کا تذکرہ فرمایا، جس کا میں نے ایک مثال، ایک طویل حدیث جو پچھلی نشست کے اندر جس کو پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ناموں کو اور ان کے والدین کے ناموں کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ ان کی سواریوں تک کو جانتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت مبارکہ جو اس ضمن میں، اس مضمون میں ہے، میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. سو اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. اور پھر ان کو وہ نصیحت کہاں تک فائدہ دے گی جب خود کو قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے. اصل مضمون ہمارا ہم اس طرف جا رہے ہیں. گزشتہ نشست میں میں نے ذکر کیا، وہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی جنگ جمل کے اوپر، کہ اس کا ذکر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا ایسے نہ ختم ہونے والے فتنے کھلیں گے اور جاری ہوں گے کہ جو قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے. تو معن بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کے جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ جنگ جمل کا تھا. اس کی ہم نے مختصر تفصیلات آپ سے شیئر کی کہ کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط انفارمیشن دے کر اور بصرہ لے جایا گیا، اور یہاں سے پھر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو پھر جنگ کے لیے جانا پڑا وہاں پر. اور جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اونٹ پر سوار تھی، اونٹ پر، تو مسلسل اونٹ پر ہی ان کا یہ واقعہ رہا، اس وجہ سے پھر اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اور اس میں جو ایک چیز، ایک نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ یہ جنگ جمل ہو یا دیگر کوئی بھی واقعہ اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ واقعہ پڑھتے ہوئے ہم نے ایک بات ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے، ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے، اور یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ کسی گروہ کی یا کسی فرد کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی صورت میں امت مسلمہ کا اور اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آئے جب بھی کہ جہاں پر دو گروہ، دو افراد، دو جماعتیں ایک دوسرے کے باہم آمنے سامنے ہوں، یا ان میں باہم ضروری نہیں کہ جنگ ہی ہو، تکرار بھی ہو سکتی ہے، کسی مسئلہ کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہر ایسی صورت کے اندر اگر ایک طرف حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو اور دوسری طرف کوئی بھی دوسرا فرد ہو،
تو حق پر ہمیشہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ ہی ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، نہ گمان دوسری طرف کیا جا سکتا ہے کہ شاید ان سے غلطی ہوئی ہو، شاید، یہ شاید کا شائبہ بھی نہیں ہے یار۔ اگر دو لوگ آپس میں کسی مسئلہ پر تکرار بھی کر رہے ہوں، ایک فرد ان میں سے ضرور مولا کائنات ہے، تو مولا کائنات ہی حق پر ہوں گے، آپ ہی سچ پر ہوں گے۔ جنگ ہے، دو افراد کے درمیان کسی معاملہ کے اوپر جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے کسی بات کے اوپر، کسی واقعہ کے اوپر، اس موقع کے اوپر بھی حضور مولا کائنات ہی حق پر ہوں گے، ہم انہیں ہی درست کہیں گے، انہیں ہی درست جانیں گے۔ یہ میں نے بات عرض کی کہ جب بھی کوئی واقعہ پڑھیں تو یہ بات پہلے طے کر لیں کہ اگر اس میں حضور مولا کائنات شامل ہیں تو پھر مولا کائنات ہی حق پر ہے، یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس واقعہ کو دیکھنا شروع کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تاریخ لکھنے والے، ان کا اپنا ذاتی میلان یا رجحان بھی کسی طرف ہوتا ہے، بیان کرنے والے کا اپنا ذاتی رجحان اور میلان بھی ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ جنگ جمل کے واقعہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، اس میں ایک چیز اسی سے جڑتی ہوئی وہ ذکر کر کے تو پھر ہم آج جنگ صفین کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ تھا کہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جب بھی اس متعلق بات کی گئی اور جب بھی اس متعلق ذکر ہوا جمل کے حوالے سے، تو آپ ہمیشہ اس پر افسوس فرمایا کرتی تھی، بلکہ آپ یہاں تک فرماتی، آپ کا قول دیکھیے، آپ فرماتی کہ میری تو یہ آرزو ہے، یہ مولا علی کے حق ہونے کو سمجھیے کہ مولا علی کا حق ہونا کیسا ہے، کتنا واضح اور روشن ہے، اور مولا علی کی دشمنی مول لینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتی ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام سے میرے 10 بیٹے عبد الرحمن بن الحارث بن الہاشم جیسے ہوتے، میرے 10 بیٹے آقا علیہ السلام سے حضور کے ساتھ زوجیت میں رہتے ہوئے میرے اگر 10 بیٹے عبد الرحمن بن الحارث بن الہاشم جیسے ہوتے، اس سے بہتر تھا کہ میں جنگ جمل میں شریک نہ ہوتی۔ یہ ہے حضور مولا کائنات کا مقام کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا وہ اتنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے مجھے۔ اور پھر آگے جب بھی آپ سے اس کا ذکر ہوا تو کسی نے صرف اتنا ہی کہا کہ یوم الجمل، تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ یوم الجمل میں اس میں شریک ہو گئی، کاش کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوتی، اور جیسے دوسرے لوگ وہ حضور مولا کائنات کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو میں بھی انہی لوگوں جیسی ہوتی۔ یہ ساری عمر کا آپ کا میں نے کہا کہ معاملہ ہے، یہ کتب احادیث اور کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنے وصال تک اس پر افسوس فرماتی رہی کہ میں جو ام المؤمنین ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، آقا علیہ السلام کی محبوبہ ہے، باوجود اس کے حضور مولا کائنات کا مقام وہ جانتی تھی کہ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ ہے، بارگاہ کے اندر یہ ہے۔ وہ میں نے روایت آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ حضور مولا آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ تو پھر اس شخص نے آپ سے طنزاً ایسے ہی کہا، اس نے کہا تو پھر آپ ان کے خلاف آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس نے کہا تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ فرمایا میرا بھی حال یہ ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں ان کے مقابل کھڑی ہو گئی، میں ایسا چاہتی نہیں تھی۔ اور پھر وہ ساری عمر اس پر افسوس فرماتی رہی کہ یہ کام میرا درست نہیں تھا، یعنی آپ خود جانتی تھی کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ اس میں معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تنقیص مقصود ہے، نہ آپ کو غلط ٹھہرانا مقصود ہے، میں دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ حضور مولا کائنات کی شان ہے۔ حضور مولا کائنات سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ کی ذات سے متعلق ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے، آپ کی ذات کے ساتھ تمسک کیسا رکھنا چاہیے، آپ کا ذکر کیسے کرتے رہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس سے ایمان کو جلا اور زندگی ملتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی خوشی اسی کے اندر ہے کہ میرے بھائی علی کا ذکر ہوتا رہے اور اس سے محبت کی جاتی رہے۔ پھر انہی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ وہ جنگ صفین کا فتنہ ہے۔ اس جنگ کے اندر
30,000 مسلمان وہ شہید ہوئے. اس وجہ سے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ شہید ہوئی، 30,000 کے قریب. اب اس کا بھی واقعہ یہ ہے، اور ہمارے ہاں اس کو عجیب انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے کھلے انداز میں اس کو سنیں اور اس کا نتیجہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور یہ اہل سنت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں کسی اور مکتبہ فکر کی کتب سے نہیں لے کر آیا. یہ جمیع کتب احادیث اور کتب تاریخ کے اندر یہ مسلمہ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر اب آگے کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ وقت کم ہے تو میں حوالہ جات پر نہیں جا رہا، میں سب واقعاتی طور پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے متفقہ طور پر حضور مولا کائنات مولا علی کرم الکریم کو وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت فرمائی. تمام امت نے جب بیعت کر لی اور ادھر سے فتنے بھی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ حضرت عثمان غنی کے خلاف جو باغی کھڑے ہوئے تھے وہ مختلف جگہوں پر محاذ آرائی کے لیے جمع ہو رہے. آپ چاہتے تھے کہ ان فتنوں کی سرکوبی کی جائے. آپ نے جتنے گورنر تھے ان کو معزول کیا، جو پہلے سے نامزد گورنر تھے معزول کیا. اس کی وجہ یہ تھی، اب میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، میں نے کہا کہ میں کسی اور وقت میں اس کو عرض کروں گا. حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے گورنر وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. وہ آپ کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے. وہ ہم اس کی تفصیل میں پھر بعد میں جائیں گے. تو آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان تمام گورنروں کو معزول کر دیا، بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شام کے گورنر تھے، شام کے والی تھے. آپ نے ان کو بھی خط لکھا. خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ امت نے مجھے حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے اور میں اس حیثیت کے اندر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک تو آپ بیعت کو قبول فرمائیں، اور بیعت قبول کرنے کے بعد آپ کو معزول کیا جاتا ہے آپ کی گورنری سے. اسی طرح کا خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر، یہ بھی صحابی رسول مصر کے گورنر تھے، ان کو بھی آپ نے لکھا اور ان کو بھی فرمایا کہ آپ بیعت قبول فرمائیں اور آپ کو معزول کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا عجیب واقعہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرد خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی بیعت کر لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے. آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نامزد فرماتے ہیں اور امت اس پر متفق ہوتی ہے اور تمام امت کے گروہ اس پر اتفاق کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتے ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت کے اندر ایک 6 رکنی کابینہ اور کمیٹی بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو نامزد کرتا ہوں کہ یہ خلافت کا فیصلہ باہم مل کر کریں گے. ان میں سے 3 لوگوں کی رائے مختلف تھی، 3 کی مختلف تھی. کچھ کسی کے حق میں دستبردار ہو گئے، کچھ کسی کے حق میں دستبردار ہو گئے. پیچھے رہ گئی 2 شخصیات، ان میں سے ایک اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے 2 شخصیات رہ گئیں. ایک حضور مولا کائنات اور دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کمیٹی کی سربراہی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے ان دونوں سے رائے طلب کی کہ اگر میں دوسرے کو نامزد کروں تو آپ کو اختلاف تو نہ ہوگا. ہر 2 نے کہا، یعنی حضور مولا کائنات نے بھی حضرت عثمان غنی نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اگر آپ میری جگہ پہ ان کو نامزد کر دیں خلیفہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اب اختیار میرے پاس ہے تو میں حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں. حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اس پر کوئی اختلاف نہ کرتے ہوئے ساری امت کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت فرما دی. اب جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک تنازع کی کیفیت تھی، امت فتنہ کی کیفیت کے اندر تھی کہ خلیفہ وقت کو دارالخلافہ کے اندر مسجد نبی کے پہلو کے اندر شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی کو. ایسی کیفیت میں لوگوں نے سب سے بہتر جانا کہ حضور مولا کائنات اور حضور مولا کائنات سے بہتر اور افضل ہر اعتبار سے دوسرا کوئی شخص روئے زمین پر اس وقت موجود نہیں تھا. تو انہوں نے آپ کی بیعت کر لی. ایسی صورتحال کے اندر حق یہ بنتا تھا کہ جیسے حضور مولا کائنات نے خط لکھا تھا آپ کی بیعت کو بھی قبول کیا جاتا اور آپ کے حکم کو بھی قبول کیا جاتا.
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپ کے اس حکم کو نہ مانا، نہ بیعت کی اور نہ گورنری سے معزول ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ اور دونوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے لشکر کھڑا کر دیا کہ ہم حضور مولا کائنات کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب میں دیگر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ہمارے ہاضمے اتنے اچھے نہیں ہیں، میں یہ بات یہاں پہ عرض کر دوں، ہمارے ہاضمے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان باتوں کو قبول کر سکیں کہ وہ کیا معاملات تھے، پیچھے کیا ذہن سازی چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر، اور پیش نظر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو چھوڑتے ہوئے میں بس اتنی بات ہی عرض کر رہا ہوں یہاں پہ کہ پھر حضور مولا کائنات کے خلاف جب کھڑے ہو گئے تو اب کوئی جواز بھی تو ان کو چاہیے تھا نا کہ ہم علی کے خلاف اگر جنگ کر رہے ہیں تو کس مدعے اور محاذ پر کر رہے ہیں۔ تو مدعا انہوں نے بنایا کہ ہم قصاص عثمان پر آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو حضور مولا علی تو خود خلیفہ ہے اور وہ برادر نسبتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی اپنی حکومت کے اندر ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ کب چاہیں گے کہ میں مجرموں کو پکڑ کر انہیں سزا نہ دوں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے بہتر اقبا، سب سے بہتر، سب سے بڑا قاضی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اقبا، سپرلیٹو ڈگری اس کو کہا جاتا ہے، بیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اکبر کے وزن کے اوپر ہے، اقبا، کہ جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو علی الاقبا، حضور مولا کائنات سب سے بہتر اور سب سے بڑے قاضی ہیں۔ تو یہ گواہی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بارکہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ صحیح بخاری کی اور سیاستہ کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں عمر پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب میرے سامنے کوئی دقیق مشکل مسئلہ پیش کیا جائے اور میں دیکھوں کہ میرے پاس ابو الحسن مولا علی موجود نہیں ہے، میں ایسے وقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جب میرے اوپر مشکل آئے تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، امت کے اندر وہ پہلی ہستی جس نے حضور مولا کائنات کو مشکل کشا کہا اور مشکل کشا مانا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مشکل اگر عمر کو پیش آ جائے اور مولا علی پاس نہ ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ باری تعالیٰ ایسا وقت کبھی نہ آئے کہ عمر پر مشکل آئے اور مولا علی موجود نہ ہو، یعنی مشکل کو حل کرنے والے وہ مولا علی کی ذات مبارکہ ہے۔ ایسی شخصیت، اور ان سے یعنی میں نے کہا کہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے، خروج کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ کے خلاف جب جنگ کا فیصلہ کر لیا تو یہاں سے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی پھر اپنا لشکر لے کر پہنچے۔ تو صفین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اب یہاں ایک اور بات اہل سنت کے عقیدے کی میں عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کی جمیع کتب فقہ کے اندر کسی ایک بھی فقیہ نے جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ اس تنازع کے اندر خلافت راشدہ اور خلافت حقہ وہ حضور مولا کائنات کے پاس تھی، حق آپ کے پاس تھا، حق آپ کے ساتھ تھا۔ یہ جملے صرف میں ایسے تفصیلاً اور تشریحاً نہیں کہہ رہا، ایگزیکٹ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے کتب کے اندر کہ خلافت راشدہ یہ حضور مولا کائنات کے پاس تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، حق یہ حضور مولا کائنات کے ساتھ تھا اور حق پر حضور مولا کائنات تھے، مولا علی کریم تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ دوسری جماعت وہ باغی جماعت تھی، انہوں نے بغاوت کی۔ اس کا ذکر پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ دو بڑے گروہ آپس میں جنگ کریں گے،
اور ان میں سے ایک تیسری جماعت بھی نکلے گی، خروج کرے گی۔ اب یہاں پہ سنیے گا کہ کیوں فقہا نے کہا کہ حضور مولا کائنات حق پر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، ان میں سے ایک تیسری جماعت بھی نکلے گی، اس تیسری جماعت کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے سب سے زیادہ قریب جماعت ہوگی۔ یہ تیسری جماعت جو نکلی یہ خارجی تھے، اور ان خارجیوں کو قتل حضور مولا کائنات نے خود فرمایا، ان کو جہنم واصل حضور مولا کائنات نے فرمایا تھا۔ اور اس کی نشاندہی بھی آقا علیہ السلام نے فرما دی تھی کہ وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی نکلا تھا جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر بدبختی کی، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، میں اس مضمون کو وہیں پر عرض کرتا ہوں۔ پھر ایک روز سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، تو بچپن میں تھے تو لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور نیچے تشریف لا کر دیکھا کہ میرا بیٹا لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، تو حضور نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ ان کے درمیان صلح کروانے والا ہوگا۔ یہ صفین کے بھی بعد پھر حضور مولا کائنات کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اور پھر ایک عجیب بات کہ کیوں حضرت مولا علی کو حق پر کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی، یا آپ اندازہ لگائیں کب کی بات ہے، یہ پہلی ہجری کی بات ہے، پہلے ہجری سال کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ابھی آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تو تعمیر کے وقت ہر شخص، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اس سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، ہر شخص وہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور ان کے جسم کے اوپر، ان کپڑوں کے اوپر گرد تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے افسوس تجھ پر، اے سمیہ کے بیٹے افسوس تجھ پر۔ آپ کی چہرے کو صاف کیا اور فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، اے عمار، تجھے افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ اس پر کسی امام، محدث، فقیہ، کتب تاریخ لکھنے والے کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے، اور انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ اور جماعت کے لوگوں نے شہید کیا، اور اس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دی۔ اس وجہ سے بھی علماء نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ مولا کائنات حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے خطا کی، اور انہوں نے حضور مولا کائنات کے خلاف بغاوت اور خروج کی۔ یہ ان کی غلطی تھی، اس کو کچھ بھی نام دے، لیکن یہ ان کی غلطی بہرحال تھی کہ وہ حق کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کے کیمپ کے سامنے دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دو لوگ، اب یہ بھی سیاستہ کی حدیث، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ عمار بن یاسر کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے قتل کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، جو اب عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، جن کے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل کر خروج کیا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں جو جہنم کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو جو قتل کریں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب یہ جملہ سنا تو وہ چونک اٹھے، حضرت عمر بن عاص کو کہنے لگے کہ آپ کا یہ بیٹا کیا باتیں کرتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کیا عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے خود سنی ہے، حضور نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار انہیں جنت کی طرف بلانے والا ہوگا، اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو پھر اس پر وہ چونک گئے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آقا علیہ السلام نے وصیت نہ کی ہوتی کہ اپنے والد کی نافرمانی تم نے نہیں کرنی،
تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کی جماعت میں کھڑا نہ ہوتا، میں اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہوئے مولا کائنات کی جماعت کے اندر کھڑا ہوتا، اس لیے کہ حق وہ ہمیشہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے۔ یہ بات ازبر کر لیں، یاد رکھ لیں اپنے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، کہ حضور مولا کائنات کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کو نہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے فضائل بیان کیے جا سکتے۔ اور بالخصوص یہ جو ہمارے اس دور کے اندر فتنہ پیدا ہوا کہ ان کا عرس منانا اور ان کے جھنڈے اٹھانا اور ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے فضائل کے حوالے سے ایک بڑے محدث تھے، ان سے جب سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی فضیلت کی کوئی حدیث بیان نہیں کرتے، یہ سیاستہ کے محدثین میں سے ایک محدث، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی کوئی حدیث بیان نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں حدیث، کیا تم وہ سننے کی جرت رکھتے ہو؟ انہوں نے پھر حدیث مبارکہ سنائی، اب یہ صحیح بخاری اور مسلم کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں گیا، جب میں نے ان کو بلایا کہ آقا علیہ السلام آپ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ کھانا تناول کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں آتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ انہوں نے کہا ہاں ان کی فضیلت کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی۔ یہ عجیب فتنہ ہے، یہ وہ فتنے ہیں قیامت کے فتنے جو ہمارے ایمان کو درپے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، آگ جیسے خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ وہ فتنے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جیسے درخت اوپر کھڑا ہوا ہو، نظر آتا ہے کہ یہ بڑا تناور درخت ہے، اس کا تنا موجود ہے، اس کے پھل بوٹے موجود ہیں، اس کی شاخیں موجود ہیں، اس کے پتے موجود ہیں، اور نیچے سے کوئی شخص اس کی جڑ کاٹ دے اور اس کو خبر ہی نہ ہو، وہ تو کہے گا جی ظاہر کے اندر یہ درخت تو کھڑا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو قائم و دائم، لیکن اس کی نیچے سے جڑ کٹ چکی ہوتی ہے، اور جڑ کٹ جائے تو پھر 3 سے 4 دنوں کے اندر اس کا اثر سامنے آ جاتا ہے کہ اس درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تنا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر وہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بدبختی اور وہ فتنے جو ہمیں اہل بیت سے، حضور مولا کائنات سے دور کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں، نیچے سے جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور ظاہر میں کیا ہے جی، ہم تو جی صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرتے کرتے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اور بالخصوص حضور مولا کائنات کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں، بدبختیاں کی جاتی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج پوری ایمانداری کے ساتھ، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے اور مجھے بتائیے گا، ہم ہر روز سنتے ہیں فلاں شخص نے فلاں صحابی کی گستاخی کر دی، فلاں گروہ نے فلاں مرتبہ فکر نے فلاں کی گستاخی کر دی۔ ہم نے آج تک کبھی سنا اور کبھی دیکھا کہ کسی نے مظاہرہ کیا ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی ہو، کسی نے ویڈیوز بنائی ہو کہ حضور کے اہل بیت کی بھی گستاخی ہوئی ہے، حضور مولا کائنات کی بھی گستاخی ہوئی ہے، ان کی شان کے اندر بھی نازیبہ الفاظ کہے گئے، کسی دوسرے کی شان بیان کرتے کرتے یہ جملے لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ تو جی ایسے تھے اور ویسے تھے، ان کو تو یہ بھی تھا، ان کو تو وہ بھی تھا۔ یہ ایسی ایسی بدبختیاں چینلوں پر بیٹھ کر، یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کی جاتی ہیں۔ میں نے اس لیے سارے واقعات کو لیا ہے، اور علامات قیامت کے اندر یہ تو 10,000 کتابیں آپ کھولیں گے تو یہ سارے واقعات علامات فتن کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ ہمارے لیے آج بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عظیم فتنہ ہے، عظیم فتنہ کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے ہمیں بیگانہ کیا جاتا ہے، جب ان کا ذکر کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے تو کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی وہ یہ تو فلاں ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا۔ اس کو اپنے لیے سند جانے، اگر کوئی شخص اس پر یہ فتویٰ نہیں لگتا، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کیسی ہے کہ مجھے تو کوئی شخص شیعہ ہی نہیں مانتا، مجھے تو کوئی شخص رافضی نہیں کہتا، اس کا مطلب ہے کہ میں اہل بیت کی محبت کے اندر کمزور ہوں۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو مجھے رافضی کہتے ہیں وہ جان لیں کہ ہاں 2 جہان گواہ ہو جائیں کہ امام شافعی، محمد بن ادریس شافعی وہ سب سے بڑا رافضی ہے۔ کیوں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے، اس کی قیمت ادا کی انہوں نے، اسی کی قیمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ حضرت حسن مصنع کو کیوں ان کی بیعت کرتے ہو، کیوں ان کو وظیفہ بھیجتے ہو، اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل سے آپ کا جنازہ نکلا پھر۔ اور یہی حال امام احمد بن حنبل کا تھا، ان کو بھی کہا جاتا تھا
کہ وہ اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوں، کوئی جملہ بولیں، کوئی بات کریں، جب نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کیا فرماتے تھے، سنیے گا، وہ یہ فرماتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث ان کی مسند ہے، مسند احمد بن حنبل 50,000 احادیث پر مشتمل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب مسند احمد بن حنبل، مسند کے اندر انہوں نے ہر ایک صحابی کے حساب سے روایات نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں، جو 50,000 احادیث کی کتاب لکھنے والے امام احمد بن حنبل اور جملہ بڑے محدثین کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے فضائل کی احادیث وہ حضور مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں، کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اتنے فضائل کتب احادیث اور آقا اسلام کی مروی احادیث کے اندر بیان ہی نہیں ہوئے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، آپ صحابہ میں کس کو افضل مانتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضور مولا کائنات کا نام نہیں لیا آپ نے۔ انہوں نے کہا حضور مولا، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا صحابہ میں کیا ترتیب ہے؟ حضور مولا کائنات وہ آقا اسلام کی اہل بیت میں شامل ہے، اور آقا اسلام کی اہل بیت کو کسی کے ساتھ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آقا اسلام کا خون ہے، آقا اسلام کے گھر والے ہیں۔ یہ خارجیت کا فتنہ ہے جو کہیں سے امپورٹ ہو کر ہمارے ہاں آیا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائے جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگیں کی، تاکہ حضور مولا کائنات کی ذات کو کم کیا جائے، ان کے ذکر کو کم کیا جائے۔ جب لامحالہ بات ہے کہ آپ اس ہستی کا ذکر کریں گے جنہوں نے حضور مولا کائنات سے جنگ کی، تو مقابلے کے اندر حضور مولا کائنات کا ذکر ہوگا تو آپ اس کے اوپر تعویلیں گھڑیں گے، دوسروں کی شان بیان کرنے کی کوشش میں، ان کو بچانے کے چکر میں اور ان کو کلین چٹ دینے کے چکر میں بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور مولا کائنات کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین نے کہا کہ ہم نے حضور مولا کائنات سے بڑی مظلوم ہستی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کہ جب حیات تھے تو ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، فوت ہو گئے تو حالت یہ ہے، عالم یہ ہے، 303 ہجری امام نسائی دمشق کے اندر خصائص علی سنا رہے ہیں، 303 ہجری، بنو امیہ کو ختم ہوئے 170 سال گزر چکے تھے، بنو عباس کا دور چل رہا تھا 303 ہجری کے اندر، اور حضور مولا کائنات کو شہید ہوئے وہ تقریباً 200 کچھ سال گزر چکے تھے، اور آقا علیہ السلام کے وصال کو 290 برس گزر چکے تھے۔ اس دور کے اندر، یعنی آپ کہنا کہ یہ تو کسی خاص دور کے اندر ایسا ہوگا، نہیں، ایسا ہر دور کے اندر ایسا ہی رہا، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے حضور مولا کائنات کے ساتھ۔ امام نسائی نے خصائص علی پڑھ کر سنائی، اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ضمیر معاویہ کی شان بیان کر کے دیں، یہ جو جتنا آپ نے ہمیں ابھی سنایا۔ امام نسائی کہنے لگے کہ میں نے آقا اسلام کی احادیث بیان کی ہے، میں شاعر نہیں ہوں کہ خود سے گھر کے شعر کہوں، تو میں نے ان کا قصیدہ کہا ہے تو ان کا بھی کہہ دوں، یہ تو آقا اسلام کے فرامین ہے، میں خود سے کیسے گھڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سنائیں۔ انہوں نے کہا ان کے بارے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صاف بچ جائیں، بس ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیوں کہ حق حضور مولا کائنات کے ساتھ شان، عظمت، بلندی، رفعت، ایمان، یہ سب کچھ حضور مولا کائنات کے ساتھ آپ کی کا ذکر کے اندر ہے، آپ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے۔ یہ وہ قیامت کے عظیم فتنے ہیں جن کے لیے ہم نے یہ سیریز شروع کیا اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں ان کو جاننے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور آخر اسلام اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔